السلام علیکم۔ آج ہم کرن کتاب صفحہ نمبر 90 سے 92 تک سبق انشاءاللہ کی پڑھائی کریں گے۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ پیارے بچوں، مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی اور بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے بہت سے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے جو قرآن مجید کی سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا، دولت مند تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی زمین اور بہت سے باغ تھے۔ زمین کے کھیتوں میں بہت سی سبزیاں اور اناج یعنی چاول، باجرہ، گندم وغیرہ اگتے تھے۔ باغوں میں بہت سے پھل لگتے تھے۔ ان سب چیزوں کو وہ بیچ کر پیسے بھی لیتا تھا اور بہت کچھ غریبوں میں مفت بانٹ دیتا تھا۔ جس دن پھل توڑے جاتے اس دن شہر کے غریب فقیر سب جمع ہو جاتے۔ مالدار مالک سب ہی کو کچھ نہ کچھ خیرات کر دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ کسی کو پیسے اور کسی کو پھل دیتا۔ اسی طرح سب خوش گھروں کو جاتے۔ اگلے سال فصل اور بھی اچھی ہوتی اور پہلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ کچھ سال یوں ہی گزرے۔ کچھ عرصے بعد اس مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 5 بیٹے وارث ہوئے۔ جب کھیت اور پھل تیار ہو گئے اور کاٹنے کا وقت آیا تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جان تو خام خواہ بلا وجہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بانٹ دیا کرتے تھے، ہم تو سب مال اپنے ہی پاس رکھیں گے تاکہ اور امیر ہو جائیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے جا کر فصل کاٹ لیتے ہیں اور پھل اتار لیتے ہیں تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا کچھ حصہ ضرور نکالو، لیکن کسی نے اس نیک آدمی کی بات نہ سنی اور کہا کل ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ اتنے یقین سے یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ یہ بات وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ جو رب انہیں اتنے بڑے کھیت اور باغ دے سکتا ہے، وہی رب ان غریبوں اور فقیروں کو مالدار کر سکتا ہے اور انہیں غریب۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنے مرحوم باپ کی طرح غریبوں اور فقیروں میں پھلوں کی فصل کا کچھ حصہ تقسیم کرتے اور ثواب پاتے، مگر ان ناسمجھوں نے اپنے دل کی تنگی، کنجوسی اور ناشکری کی وجہ سے یہ منصوبہ بنا لیا۔ کیونکہ وہ غریبوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، ادھر تو یہ لڑکے یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ کے حکم سے ایسی گرم ہوا چلی کہ رات کو تمام کھیت اور باغ جل کر خاک ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ صبح سویرے جب یہ اپنے باغ میں پہنچے تو جلا ہوا باغ اور کھیت دیکھ کر سمجھے کہ شاید راستہ بھول گئے ہیں، لیکن پھر کچھ نشانیاں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہی کھیت اور باغ ہیں۔ پھر ان میں سے
اسی نیک آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی نہ سمجھایا تھا کہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ یہ اس نے کہا تھا، نہیں میں نے نہیں، اس نے کہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں انہیں اصل بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا، بے شک یہ ہماری غلطی تھی، اب ہم سب اپنے اس برے کام کی توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ شاید وہ توبہ قبول کرے اور اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کہانی پڑھی بھی اور سنی بھی، تو آئیے سوالات کے جوابات دیں۔ اپنے باغ کی جگہ پہچاننے کے لیے ان لوگوں نے کون سی نشانیاں دیکھی ہوں گی؟ سوال نمبر 2، آنے والے دنوں میں آپ کا کون سے اچھے کام کرنے کا ارادہ ہے؟ لکھیے، میں کل انشاءاللہ کیا کروں گا اور پرسوں میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ لکھیں گے۔ تو پہیلی بوجھیے۔ ہری تھی من بھری تھی، 9 لاکھ موتی جڑی تھی، راجا جی کے باغ میں 2 شالہ اوڑے کھڑی تھی۔ تو جلدی سے آپ سوچئے اس کا جواب اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔